الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله فرض عليكم حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كما فرض الله الصلاة والزكاة والحج، ومن أبغض منهم واحدا فلا صوم له ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرات، آپ سے ہم کلام تھے خطیب پاکستان، قاری القرآن، شاہ ترنم حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب، اور انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد حضرت مولانا قاری محمد بن یامین عابد صاحب آپ سے گفتگو فرمائیں گے. احباب، اپنی محبت کا، عقیدت کا ثبوت فراہم کریں. عظمت حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالہ سے آج کی اس بزم کا انعقاد کیا گیا ہے. الحمدللہ علماء کرام کی کثیر تعداد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہے. اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سربراہ جناب حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا امتیاز الحسن فرقان صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا قاری عمران الحق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی، برادر عزیز جناب چودھری جابر بسرا صاحب، آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز اور ابھی راؤنڈ کے بزم ہوئے ہیں مداح رسالت مآب جناب عبدالعظیم ربانی صاحب. انشاءاللہ رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت آپ تمام احباب کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادر عزیز جناب حافظ محمد ذیشان مدنی صاحب اور اس مسجد کے محترم متولی بھائی عبدالوحید صاحب، مسجد کے خطیب محمد حسن مدنی صاحب، نمازی انتظامیہ، تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ماہ محرم الحرام میں اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنے پیار کا اظہار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے روز جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کے ساتھ اپنی جنت کا داخلہ عطا فرمائے. حضرات، سرور کائنات علیہ السلام کی محبت کا مرکز اور محور ہے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما. اور حضرات، جس ہستی کے ساتھ، جس ذات کے ساتھ، جس جماعت کے ساتھ، جس نظم کے ساتھ، جس جوان کے ساتھ سرور کائنات کی عقیدت ہے، امام کائنات کی محبت ہے، صحابہ کرام آپ کا عکس ہے، آپ کا پرتو ہے، آپ کا سایہ ہے. جس سے امام کائنات کی محبت ہے، ہر اس فرد و بشر سے سرور کائنات کے اصحاب کی محبت ہے.
اور جس کے ساتھ امام کائنات نے نفرت کا اظہار کیا، صحابہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ مسجد نبوی مدینہ طیبہ نماز عصر کی ادائیگی کی، صلی العصر سرور کائنات کی مسجد نبوی میں مصلی امامت پہ صدیق اکبر کھڑے ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ بھی کھڑے ہیں، اہل بیت بھی کھڑے ہیں، آل اطہار بھی کھڑے ہیں، عطرت رسول بھی کھڑے ہیں۔ امام کائنات کے مصلی پہ صدیق اکبر امامت فرما رہے ہیں اور ان کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہو کے حیدر کرار نماز عصر ادا کر رہے ہیں۔ سرور کائنات کے مصلی پہ صدیق اکبر ہیں، پہلی صف میں امام کائنات کے چچا حضرت عباس ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، سرور کائنات کی آل ہے، آپ کی عطرت ہے، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے دیگر اصحاب ہیں۔ نماز سے فارغ ہوئے جناب صدیق اکبر کے کندھوں پہ حیدر کرار نے اپنا دست مبارک رکھا ہوا مسجد نبوی سے باہر نکلے، رال حسن حضرت حسن کو دیکھا، یل ابو ماسبیان بچوں کے ساتھ حضرت حسن کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھ کے حضرت حسن کو اپنے سینے سے لگایا، حسن کی پیشانی پہ بوسہ دیا، جناب حسن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا اور زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، بے ابی شبیہ بالنبی ولیس شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں، صدیق اکبر کہتے ہیں، مصلی مصطفیٰ کے وارث کہتے ہیں، سرور کائنات کے منبر کے جانشین کہتے ہیں، وہ صدیق کہتے ہیں جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دڑک سب نے مالو سر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف کر دیا، عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کی یاد کے سوا جو کچھ تھا لا کے دار دیا۔ صدیق ہے یارو یاور محبوب کردگار، اور صدیق سے ہی ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تک نہ کسی دل میں آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار، اور صدیق ہی ذات خدا نے کہا، صدیق ہی احمد مجتبی نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا، اور ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نواسہ مصطفیٰ کو، جگر گوشہ بطول کو، حیدر کرار کے جان نشین کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور ارشاد فرماتے ہیں، علی تیرے لال حسن پہ میری ماں قربان ہو، تیرے جگر گوشہ حسن پہ میرا باپ قربان ہو، علی تجھے مبارک ہو، یہ لخت جگر تیرا ہے مگر اس کا چہرہ ملتا ہے تو آمینہ کے در یتیم سے ملتا ہے۔ یہ بیٹا آپ کا ہے، تصویر مصطفیٰ کی ہے، لخت جگر آپ کا ہے، جان نشین مصطفیٰ کا ہے، یہ بیٹا آپ کا ہے، اور اس کے چہرے سے سرور کائنات کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ والی یضحک کو علی مسکرا رہے ہیں۔ حضرات تاریخ کی روایات غلط ہے، ذاکر کا بیان غلط ہے، مولوی کی روایت غلط ہے، نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ مدینے والے کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ان کے جھگڑے تھے، ان کی لڑائیاں تھی، باہم خلیل تھی، باہم بڑی ناراضگی تھی، باہم بڑے فاصلے تھے۔ رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، آپس میں نرم دل تھے، وہ حلقہ یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ لخت جگر حضرت حیدر کرار کے ہیں،
مگر حضرت صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت کو پیغام دے دیا. کل نواسہ رسول مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار تھا, آج سرور کائنات کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں حضرت حسن نوجوانان جنت کے سردار کو اپنے کندھوں پہ سوار کر رہا ہوں. رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم دل تھے, آپس میں محبت تھی, عقیدت تھی, پیار تھا, احترام تھا, اکرام تھا, تعظیم تھی, توقیر تھی. حضرات تاریخ کی روایات کو دریا برد کر دو, رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, وہ آپس میں محبت کرنے والے. اور حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, کون فاروق اعظم؟ جو مراد نبوت ہے. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر, آسمان کے سورج نے عمر سے بہتر کسی شخص کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے. کون فاروق اعظم؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے ان القرآن ینزل فی بیوتنا ولکن ینزل براج عمر. قرآن مجید ہمارے گھر کے آنگن میں اترتا ہے مگر اترتا جناب فاروق اعظم کی رائے کے مطابق ہے. اہلاً سہلاً مرحبا, چشم ماروشن, دل ماشاد, قاری القرآن, خطیب پاکستان, واعظ دل نشین, خطیب دل پذیر حضرت مولانا قاری محمد بن یامین آبے صاحب, نائب ناظر اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, برادری عزیز خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری محمد حسین مدنی صاحب, اور مجاہد ملت, مجاہد اسلام, ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب اور عزیزم حافظ محمد شعیب حمدان صاحب راؤنڈ کے بزم ہوئے ہیں. اہلاً سہلاً مرحبا, خوش آمدید, جی آیا نو, ست بسم اللہ. اللہ رب العزت علماء کرام کی آمد, یہ محبت, یہ پیار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. حضرات میں عرض کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیت المال کے امین کو حکم دیا تمام صحابہ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. بدر والے, احد والے, خندق والے, بیت رضوان والے, فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے بعد مسلمان ہونے والے تمام صحابہ کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا جائے. بیت المال کے رجسٹر میں ان کے نام کا اندراج کر دیا جائے. سرور کائنات کے وہ اصحاب جو بدر میں شریک تھے ان کے اسماء گرامی لکھے, خندق والوں کے لکھے, احد والوں کے لکھے, بیت رضوان والوں کے لکھے. کتنا کتنا وظیفہ. فرمایا سب سے زیادہ وظیفہ بدر کے اصحاب کا 5000 درہم ہوگا. سرور کائنات کے صحابہ کی تعظیم اور توقیر کرتے ہوئے اہل بدر کا وظیفہ 5000. بیت المال کا امین کہتا ہے امیر المومنین حسنین کریمین کا نام کس لسٹ میں لکھنا ہے؟ فرمایا بدر والوں میں لکھنا ہے. آپ کے بیٹے عبداللہ کا نام فرمایا بدر والوں میں نہیں لکھنا, بعد والے اصحاب میں لکھنا ہے. اپنے بیٹے کا وظیفہ 2500 درہم اور حسنین کریمین کا وظیفہ 5000 درہم. بیٹا کہتا ہے والد گرامی قدر بدر میں بھی شریک نہیں تھا, حسن بھی شریک نہیں تھے, حسین بھی شریک نہیں تھے رضی اللہ عنہما. ان کا وظیفہ اصحاب بدر کے برابر 5000 اور میرا وظیفہ ان سے نصف 2500. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, علت کیا ہے؟ فرمایا بیٹا آج کے بعد یہ شکوہ شکایت اور کمپلین اپنی زبان پہ نہیں لانی. اگر ان جیسا وظیفہ چاہتے ہو, ان جیسی عظمت لے کے آؤ. تیری ماں دنیا کی عام عورت ہے, حسنین کی والدہ ماجدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تیری نانی دنیا کی عام عورت ہے, ان کی نانی زوجہ رسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. تیرا باپ دنیا کا عام آدمی ہے,
ان کا باپ حیدر کرار صحابی رسول بھی ہے، اہل بیت رسول بھی ہے، آل رسول بھی ہے، اور تیرا نانا دنیا کا عام آدمی ہے، ان کا نانا سارے نبیوں کا سردار مصطفیٰ ہے۔ رحماء بینہم، حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ سرور کائنات کے منبر پہ کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسنین کریمین تشریف لائے، نگاہ پڑی، کہا اہل مدینہ میرے نبی کے اصحاب، یہ آنے والے شہزادے سرور کائنات کے نواسے ہیں، یہ سبط رسول ہیں، سرور کائنات کے کندھوں کے سوار ہیں، امام کائنات کی محبت اور عقیدت کا مرکز و محور ہے، سن لو جس کو آمینہ کے لال سے پیار ہے اس کے لیے لازم ہے حسنین سے پیار کرے، جو حسنین کریمین سے محبت نہیں کرتا وہ آمینہ کے در یتیم سے محبت نہیں کرتا۔ رحماء بینہم، صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، باہم مہربان تھے، محبت عقیدت اور پیار کے ناطے تھے۔ تاریخ جھوٹ بولتی ہے، مولوی اور ذاکر غلط بیانی کرتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اہل حدیث صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے، اور حضرات جس ہستی کے ساتھ ہمیں منسوب کیا جاتا ہے حقیقت میں ہم ان کی طرف منسوب نہیں ہیں، ہماری نسبت رب کے قرآن کی طرف، آقا کے سچے فرمان کی طرف، ہماری نسبت رب العالمین کی طرف، رحمت للعالمین کی طرف، ہم قرآن مانتے ہیں، حدیث مانتے ہیں، کتاب و سنت مانتے ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے، احترام سب کا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود میں عرض کر دینا چاہتا ہوں حضرت امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ تعالی ان سے منسوب کر کے ہمیں وہابی بھی کہا گیا، نجدی بھی کہا گیا، نام بگاڑے گئے، تانے دیے گئے، اعتراضات کیے گئے۔ حضرات سن لیجئے ان کی اہل بیت سے محبت کیا ہے۔ حضرت امام صاحب کے اللہ رب العزت نے 6 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹی عطا فرمائی، نام کیا رکھے؟ ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام علی ہے، تیسرے کا نام حسن ہے، چوتھے کا نام حسین ہے، پانچویں کا نام ابراہیم ہے، چھٹے کا نام عبدالعزیز ہے۔ 6 بیٹے ہیں، 6 میں سے 5 کے نام حضرت امام صاحب نے اہل بیت کے نام پہ رکھے، اور ایک بیٹی ہے اس کا نام سرور کائنات کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے نام پہ فاطمہ رکھا۔ اہل حدیث صحابہ کا بھی اللہ کے فضل سے غلام ہے، فرما بردار ہے، اہل بیت کا بھی غلام اور فرما بردار ہے، اور قیامت کے روز رب کی جنت میں وہی جائیں گے جن کے سینے میں صحابہ کی محبت ہوگی، اہل بیت کا پیار ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی مسلک، اسی عقیدہ پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔